السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليطفل عن يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، رواہ ابو داود۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، درس حدیث زجاجۃ المصابیح سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ باب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسلسل اس بارے میں بات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جب وہ لوگ اس طریقے کی بات کہیں گے تو تم یہ کہنا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کا نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہمسر، اللہ کی ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ پھر ثم لیطفل عن یسارہ ثلاثا، پھر بائیں جانب وہ 3 مرتبہ تھوکے، 3 مرتبہ تھتکارے، اور ولیستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے وہ اللہ کی پناہ چاہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی وہ تلاوت کرے۔ معزز سامعین محترم، اس حدیث پاک میں لوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اب لوگ ان سے مراد کیا ہے یہاں پر تو بتلایا گیا کہ اس سے مراد امت دعوت ہے، کہ جن تک اسلام کی دعوت تو پہنچی لیکن وہ ایمان قبول نہیں کیے، اور جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جیسے دہریہ اور ان جیسے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں شیطان ہمیشہ اس طریقے کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی یہ تمام مخلوق کا، ہر موجود کا جو ہے ایک موجد ہوتا ہے، تو پھر تمام موجودات کا جب ایک موجد ہے تو پھر اللہ بھی موجود ہے، واجب الوجود ہے اللہ کی ذات مبارکہ، تو نعوذ باللہ جو ہے پھر اللہ کو موجود کرنے والا کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں جب اس قسم کا خیال جو ہے آئے، جب تم اس بات کو سنو تو پھر کیا کہنا؟ اللہ احد، اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، مطلب الاحد کس ذات کو کہا جاتا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ لا ثانی لہ فی الذات ولا فی الصفات، کہ احد اس ذات کو کہتے ہیں کہ نہ اس کے ذات میں کوئی جو ہے اس کا ثانی ہے، نہ وہ ذات میں اپنا ثانی رکھتا ہے، نہ صفات میں اپنا ثانی رکھتا ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا جو ہے شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، معنی کہ المرجع فی الحوائج المستغنی عن کل احد، صمد کے معنی بتلائے گئے کہ تمام لوگ اپنی ضرورتوں کو لے کر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ سب کا مرجع ہے، اور اللہ سب کا جو ہے اس سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، لیکن اللہ جو ہے ہر ایک سے، کسی سے بھی جو ہے اس کو جو ہے محتاجی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ صمد ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کو پیدا کیا، مطلب اللہ کسی کا والد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو عزیزان محترم، پیدا کرنا، والد ہونا یا پھر کسی کی اولاد ہونا، یہ چیز مخلوق کے لیے تو کمال کی جو ہے چیز ہے، لیکن یہ خدا کے لیے جو ہے معیوب بات ہے۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کی اولاد ہو یا پھر وہ کسی کا والد ہو۔ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ نے اللہ کے ان صفات کو ذکر کیا کہ جب بھی اس طریقے کی بات سنو، جب بھی اس طریقے کا جو ہے وسوسہ تمہارے دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے اس مبارک صفتوں کو یاد کر کر جو ہے تم شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے جو ہے اس کا طریقہ بتلایا گیا، ثم لیطفل عن یسارہ ثلاثا، پھر کیا کرے؟ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ شیطان جو تم کو بہکا رہا ہے، وہ شیطان کے منہ پر جا کر جو ہے تمہارا وہ تھوک پڑے گا، تو پھر وہ ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ پھر ساتھ ہی آقا نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم
شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ عمل کرنے سے جس طرح شیطان کے ان برے خیالات سے، برے وسوسوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ آگے بھی حدیث پاک ہے، اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل، رواه البخاری ولمسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الله فمن خلق الله عز وجل۔ معزز سامعین، گزشتہ حدیث سے ہی ملتا جلتا اس کا مضمون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسلسل جو ہے سنا اس بارے میں بات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ شیطان ہر وقت جو ہے سنا وسوسے ڈال کر ایمان والوں کے ایمان کو جو ہے سنا وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو پھر عالموں کو علم کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، اگر کوئی صوفی ہے تو پھر صوفیانہ طریقے سے، اگر کوئی عوام الناس ہے تو پھر ان کو عامیانہ طریقے سے جو ہے سنا وہ وسوسے ڈال کر اپنے شکار میں جو ہے سنا اس کو اپنا شکار وہ بنا لیتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے سنا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ جب بھی اس طریقے کے وسوسے آ جائیں تو تم پھر اللہ کی ذات و صفات کا جو ہے سنا تم تذکرہ کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کی پناہ میں تم آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مسلسل اس طرح کہتے رہیں گے یہ کس طرح ہوا، یہ کس طرح ہوا۔ یہ چیز جب موجود ہے تو ہر چیز کا جو ہے سنا موجود کرنے کا ایک موجد ہے، تو پھر اللہ کو نعوذ باللہ کس نے پیدا کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو پھر اس شیطانی وسوسے کے کس طرح جو ہے سنا اس کو دفع کیا جائے، گزشتہ حدیث میں اس کا طریقہ بتلایا گیا۔ پھر آگے حدیث پاک آتی ہے، وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وبین قراءتی یلبسها علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الشیطان یقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان بن ابی العاص اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی، کہ شیطان میری نماز کے درمیان میں، میری قراءت کے درمیان میں وہ جو ہے سنا حائل ہو جاتا ہے، یلبسها علیہ، اور وہ میری قراءت کو، میری نماز کو جو ہے سنا مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان نماز ہی شروع کرنے نہیں دیتا کہ نماز سے وہ روکتا ہے، یا پھر بتلایا گیا کہ میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ کتنی رکعتیں ہوئی، ایک رکعت پڑھی گئی، دو رکعت پڑھی گئی، یا پھر قراءت جب پڑھی جاتی ہے تو پھر قراءت کے درمیان وہ جو ہے سنا حائل ہوتا ہے اور چیزوں کو وہ جو ہے سنا بھلا دیتا ہے، اشتباہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اگر ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ذاک الشیطان یقال له خنزب، یہ تمہارے دلوں میں وسوسہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ شیطان، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ خنزب کے معنی بتلایا گیا کہ سڑا ہوا گوشت یا پھر دائمی جرم، جس کو اس کے جو ہے سنا معنی بتلائے گئے ہیں، اور یہ بتلایا گیا کہ شیطان کی اس ذریت کا یہ نام ہے جو نماز میں نمازیوں پر جو ہے سنا وہ وسوسے ڈالتا ہے اور ان کی نماز میں جو ہے سنا اشتباہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتلایا گیا کہ جب اس طریقے کے معاملات اگر ہوں تو جیسا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص نے بھی اس طریقے کی شکایت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اور جب تم اس طرح محسوس کرو کہ تم نماز میں وسوسے تمہارے آ رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس کا علاج بتلایا، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اعوذ باللہ تعوذ تم پڑھو، اس سے اللہ کی عظمت تمہارے دل میں پیدا ہوگی، اور اس کی طرف جب تمہارا دھیان جائے گا تو پھر اس کی عظمت کے تصور سے جو ہے سنا شیطانی وسوسے وہ دفع ہو جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ وَدْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، پھر 3 مرتبہ تم اپنے
بائیں طرف تھتکارو، بائیں طرف تم تھوکو۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے نماز میں وسوسوں کو پاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے قبل، جیسے سنا تحریمہ سے پہلے 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھتکارے، تھوکے اور لا حول شریف پڑھ لے، تو پھر جیسے سنا وہ اس کی نماز میں وسوسوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح نماز کے دوران اپنے وہ نگاہ کی بھی حفاظت کرے، مطلب نگاہ کو کس رکن میں کس مقام پر رکھنا ہے، جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق اپنی نگاہ کو رکھے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کی نماز میں وہ خشوع و خضوع کو پائے گا اور اس کی نماز میں اس کو حضور نصیب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں تو پھر اس سے نماز کو ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا علاج اور ہر چیز کا حل ہم کو بتلا دیا کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ بائیں جانب تھتکار کر اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ پھر آخری حدیث پاک باب فی الوسوسہ کی آپ کی پیش خدمت ہے۔ وعن القاسم بن محمد ان رجلا سأله فقال انی اہیم فی صلاتي فیکثر ذلك علی فقال له امضی فی صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي، رواہ مالک۔ روایت حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں اپنی نماز میں یہ وہم کرتا ہوں، میری نماز میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے اور وہ فیکثر علی ذالک، وہ مجھ پر بہت زیادہ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ جیسا میں وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک، تم اپنی نماز کو پڑھ گزرو، اپنی نماز کو تم پڑھ لو۔ فإنہ لن یذہب ذلک عنک، کیونکہ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں وہ ہرگز تجھ سے جانے والے نہیں ہیں، یعنی شیطان اپنے مکر و فریب کے جال بچھانے سے، وسوسوں میں مبتلا کرنے سے، برے خیالات دلوں میں پیدا کرنے سے وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ حتی تنصرف وانت تقول ما اتممت، یہاں تک کہ تم یہ کہو گے جب نماز ختم کرو گے وہ وسوسوں کی وجہ سے کہ میری نماز تو مکمل ہی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان وہ اپنے مکر و فریب کے جال بچھانے سے جب وہ باز نہیں آتا، جب وہ لوگوں کو بہکانے سے باز نہیں آتا، تو پھر مسلمان ایمان والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرتا جائے، لیکن ہم وسوسوں سے ڈر کر، وسوسوں سے گھبرا کر نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بتلایا گیا کہ تمہیں ایسا محسوس ہوگا کبھی کہ تم نماز مکمل کر لو گے، لیکن تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ تم نے نماز ہی مکمل نہیں کی، یعنی کہ اتنے خیالات وہ پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کو اشتباہ اس قسم کا ہو جاتا ہے۔ لیکن بتلایا گیا کہ جس طرح ایک بھوکا آدمی کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب نماز میں وسوسے آئیں تو پھر ہم اس کو کیسا دفع کریں، نماز میں دل کس طرح لگائیں، تو بزرگ نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا کہ جس طرح ایک بھوکے شخص کے آدمی جو کئی دن کا بھوکا ہے، اس کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو پھر جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو مکھیاں جب اس کے کھانے پر بنبناتی ہے، تو جس طرح وہ مکھیوں کو ہکال ہکال کر بھگا کر مکھیوں کو جس طرح وہ کھانے میں لگا رہتا ہے، اسی طرح نمازی بھی اپنے نماز سے وسوسوں کو دفع کرتے ہوئے وہ حضور اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے سنا نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ وسوسوں سے ڈر کر جو ہے سنا نماز ہی کو ترک کر دے۔ تو عزیزان محترم، نماز میں وسوسے آ جائیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے، اور نماز میں وسوسوں سے ڈر کر جو ہے سنا نماز کو ہم کو ترک کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان یہ اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ بندوں کو بہکا کر وسوسوں کے ذریعے ہوں یا کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ کے بندوں کو بہکانے کا وہ وعدہ اللہ سے لے کر آیا ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر اس قدر رحیم ہے، کریم ہے کہ شیطانی وسوسے جو ہم کو نظر نہیں آتے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم بے خبر تھے، اس کے وسوسوں سے ہم بے خبر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بہت بڑا کرم امت محمدیہ پر یہ کیا کہ وسوسے اگر ہیں، بے ارادہ خیال اس کے دل میں برے خیالات آ جائیں تو پھر اس پر اس کی گرفت نہیں کی جاتی، اور اسی طرح ان سے کس طرح بچا جائے، وہ کس نوعیت کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز سے ہم کو باخبر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر عزیزان محترم، ان ہدایات کو سامنے رکھ کر جیسے نا شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارا باب فی الوسوسہ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا بیان باب الایمانی بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہے۔
اس کو آگے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔